رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبا اور میری ماں اور بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی تیسری آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور اسی کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جمعہ کے خطبے میں اس باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، پچھلے جمعہ کے خطبے میں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آج کی جمعہ کے خطبے میں خاص طور سے 15 شعبان کی رات میں کی جانے والی عبادت اور بہت سی بدعات کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے قبل حاضرین گرامی، ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو مکمل کر دیا. اب اسلام کی تکمیل کے بعد
کسی بھی طرح کی کمی اور بیشی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر جو خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کسی طرح کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں، نہ تو اس میں کچھ آپ کمی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اضافہ ہی کر سکتے ہیں۔ خواہ وہ عمل اتنا ہی اچھا اور محبوب کیوں نہ معلوم ہو، اسلام کے اندر دین کے تکمیل کے بعد کسی بھی طرح کے اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اسلام کی تکمیل ہو چکی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، یعنی میں نے کوئی بھی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں اور جہنم سے دور کر دینے والی ہے، ان چیزوں کا حکم میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اسی طرح سے وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور جو چیزیں اللہ سے دور کر دینے والی ہیں، اللہ سے بھٹکا دینے والی ہیں اور جہنم سے قریب کر دینے والی ہیں، ان چیزوں سے میں نے تمہیں منع بھی کر دیا۔ ایک طرف دین کی تکمیل کی خبر اللہ رب العالمین نے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ جو چیزیں بھی، جو اعمال اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، جہنم سے دور کر دینے والے ہیں، ان اعمال کا حکم میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ کوئی بھی عمل باقی نہیں ہے، کوئی بھی سنت، کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہو، اسے میں نے تمہیں بتایا نہ ہو۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام، کوئی برائی جو اللہ سے دور کر دینے والی ہے، جہنم سے قریب کر دینے والی ہے، ان برائیوں سے میں نے تمہیں منع نہ کیا ہو۔ اب جب دین کی تکمیل ہو چکی ہے اور تمام چیزوں کی خبر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو کوئی بھی عمل کرنے کے لیے عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو عمل کیا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زندگی میں صحابہ کرام نے کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم نہیں دیا ہے، صحابہ کرام نے وہ عمل نہیں کیا ہے، تو وہ عمل گویا کہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو مکمل طریقے سے پہنچانے کی خبر بھی دے دی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتا نہ دی ہو۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی عمل نہیں رہا ہے، آج وہ عمل کیا جاتا ہے، تو یقیناً وہ عمل دین کا حصہ اور دین کا جز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ، جو شخص اسلام کے اندر کوئی نئی چیز نکالتا ہے، کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اسے وہ اچھا سمجھتا ہے، نیک عمل تصور کرتا ہے، تو فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ خیال کیا، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، یعنی وہ عمل اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی نہیں کی، اور آج کا مسلمان وہ اعمال کرتا ہے، ایسے اعمال ہے تو انجام دیتے ہیں، اس کو صحیح تصور کرتے ہیں، وہ خود کا ہی عقیدہ ہے، ان کی یہ سوچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کو پہنچایا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین اس قول کی آپ تلاوت کیجیے، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، کہ اس امت کے آخری کے لوگ انہی کے ذریعہ صحیح راستے پر چل سکتے ہیں جن کے ذریعہ جن راستوں پہ چل کر کے ان کے پہلے لوگوں نے اصلاح کی ہے، جو درست رہے ہیں، صحیح راستے پہ چلے ہیں۔ اسی طرح سے جو اس دن دین نہیں تھا، عہد رسالت میں، عہد نبی میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، دین کا حصہ نہیں تھا، آج قطعی طور سے وہ دین کا جز اور اس کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان چونکہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اور کوئی جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کچھ بدعات جو کی جاتی ہیں ان کے بعد ان کی طرف میں رہنمائی کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسی رات میں خاص طور سے قبرستان جایا جاتا ہے، قبروں کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن قبروں کی زیارت کے لیے کوئی خاص دن، کوئی خاص رات اور کوئی خاص گھڑی متعین نہیں ہے شریعت میں۔ کسی بھی وقت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں تو پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت اب کرو۔ تو اجازت ہے، کسی بھی وقت آدمی زیارت کر سکتا ہے، کسی بھی وقت جا سکتا ہے، لیکن خاص اس رات میں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات میں خود زیارت کی ہو اور اپنے بال بچوں کو لے گئے ہو، اور یا صحابہ کرام کو اس رات میں خاص طور سے قبرستان جانے کا حکم دیا ہو، کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ جس حدیث کو بنیاد بنا کر کے لوگ کہتے ہیں اور وہ حدیث تو موضوع ہے، اور تو صحیح حدیث سے جنت البقیع میں جانے کا اس میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ آخر میں اگر وقت رہا تو میں پوری حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو ایک تو قبر میں جانے کا ہے، قبرستان جانے کا ہے۔ ایک دوسری بدعت یہ ہے کہ بدعت کیا، بلکہ یہ تو لایعنی چیز ہے کہ لوگ گھروں، سڑکوں، قبروں، مسجدوں، درختوں میں چلا تھا کرتے ہیں، پورا راستہ روشن کر دیا جاتا۔ آپ بتائیے یہ مجوسیوں کی ایجاد کرتا بدعت ہے، آتش پرست لوگوں کی یہ ایجاد کرتا بدعت ہے۔ اس میں یہ صرف بدعت کی نہیں بلکہ ضیاء مال بھی ہے، مال کی ضیاء ہے، فضول خرچی ہے۔ اور بدعت کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، چاہے خطبہ جمعہ ہو، کہ کوئی بھی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے تو بدعت سے منع فرمایا کرتے تھے۔ نئی چیزوں کی ایجاد کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ تو یہ چراغاں کرنا، اسی طرح سے روشنی کرنا، کنکنے لگانا، مسجدوں کو سجانا، قبروں کو سجانا، یہ تمام چیزیں بدعات ہیں اور مجوسیوں کی یہ ایجاد کی گئی کرتا چیزیں ہیں، آتش پرستوں کی طرف سے ایجاد کی گئی ہیں۔ آپ بتائیے، اور یہ مال کا ضیاء ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ آپ غور کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، جو آپ کے رشتے میں آتے ہیں، ان کے حقوق ہیں، مال سے مدد کیجیے اور تمام چیزوں سے ان کی مدد کیجیے، ان کے حقوق کو ادا کریے، مسکینوں کے حقوق کو ادا کیجیے، مسافروں کے حقوق کو ادا کیجیے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کیجیے، لایانی نہ کیجیے۔ یہ جو کنکنے لگائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تو فضول خرچی میں آتی ہے۔ پٹاخے پھوڑنا دوسروں کی، مشرکوں کی نقادی ہے یہ جو آج کوئی اسراف نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ فضول خرچی ہے، بلکہ ہم میں سے ہمارے پاس نوجوان تو موٹر سائیکل پہ جو 1 سے 2 کے بیٹھنے کی گنجائش میں 3-3 4-4 بیٹھ کر کے اسٹنٹ کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس شریعت میں ہے؟ پوری کی پوری رات کو ہنگامہ اور شور مچایا جاتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان اس کو عبادت کے نام پر اور 15 شعبان کی رات کو عبادت کے نام پر کس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ پوری رات بائک سے کار سے دوڑا جاتا ہے، وہ ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم ان کو، اپنے بچوں کو اس سے روکنا چاہیے اور خود اس طرح کے عمل سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ فضول خرچی ہے چراغاں کرنا اور کسی طرح سے کنکنے لگانا، شیرینی وغیرہ تقسیم کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہا ہے کہ جن کے حقوق ہیں ان کے آپ ادا کیجیے۔ آپ کے بھائیوں کے حق ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اور بھی جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے حقوق کو ادا کیجیے، اور فضول اور لانیانی چیزوں پہ اپنے مال کو ضائع نہ کریے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، یا تو ناجائز کاموں میں آپ اپنا مال صرف کریں تو وہ بھی فضول خرچی ہے، یا زائد کاموں جائز کام میں بھی خرچ کریں لیکن اتنا زیادہ خرچ کریں کہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو پائے۔ یعنی وہی مال جائز کام میں بھی آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس اتنا زیادہ آپ خرچ کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو دوسرے مستحقین ہیں، آپ کے جو ضرورت مند ہیں، ان کے حقوق کو آپ ادا نہیں کر پاتے ہیں اور زائد خرچ کر دیتے ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فضول خرچی نہ کیجیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ جب اسی کی مسابقت اختیار کریں گے تو ہم بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ناشکرے ٹھہریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امداد سے بچائے۔ اسی طرح سے چراغاں کرنا یا دیے وغیرہ جلانا، روشنی کرنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، کہ اللہ رب العالمین نے قبروں پر زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مساجد بنانے والے لوگوں اور اس پر چراغاں کرنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ بتائیے، جس عمل پر، جس کام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، وہ عمل کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چراغاں کرنا، چاہے آپ تیل کے ذریعے کوئی بتی روشن کریں، موم بتی لگا دیں، کنکنے لگا دیں، یا اور دوسری طرح کے جس طرح کے بلب جو بھی ایجاد کیے گئے ہیں وہ سب کے سب اس میں سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ناجائز ہیں، حرام ہیں اور یہ لعنت کا سبب ہے۔ بتائیے جن اعمال پر اور جن لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، ایسے افراد کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایسے افراد اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں جن افراد کے لیے اور جن اعمال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو؟ اللہ رب العالمین ہمیں ان جو ہے بدعات سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے حلوہ پکا کر کھانا، دیکھیں حلوہ بھی ایک مربوط چیز ہے، جتنا لذیذ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اب حلوہ کھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی دن نہیں مقرر فرمایا ہے، حلوہ کھانے سے منع بھی نہیں ہے اور کوئی دن خاص بھی نہیں کیا ہے،
انسان شرط یہ ہے کہ جائز، اگر جائز اور حلال کمائی کا ہے تو آپ حلوہ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، الا یہ کہ ممنوع اوقات میں جیسے روزے کا بھی دن میں آپ نہیں کھا سکتے، تو کبھی بھی آپ کھا سکتے ہیں، کسی وقت کھا سکتے ہیں، کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے۔ جیسا کہ 15 شعبان کا دن مقرر کیا جاتا ہے، اس کی رات کا حلوہ بنایا جاتا ہے، اسے کھایا جاتا ہے، یہ کہیں بھی کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ جو لوگ حلوہ خوری میں مبتلا ہے یا کھاتے ہیں یا بناتے ہیں، وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے یہ حلوہ کھایا جاتا ہے۔ لیکن معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر شہید ہوئے تھے شوال سن 3 ہجری میں، شوال میں شہید ہوئے تھے اور 6 شوال سن 3 ہجری میں، اور ہم 15 شعبان کو بناتے ہیں۔ بتائیے 1 مہینہ 21 دن پہلے ہی حلوہ کھاتے ہیں، آپ کم سے کم تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا، لیکن اگر تصویر بھی کر لیا جائے تو کیا ایک ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا اس کے بعد آپ کی تکلیف دور ہو گئی؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبب تھا دانت توڑنا؟ تو کوئی بھی شخص اس بات کو گوارا نہیں کرتا، میں کہتا ہے کہ پہلے دانت توڑے اور اس کے بعد کھائے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس موقع پر شہید ہوئے تھے، کس عظیم کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور اس وجہ سے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا۔ بہرحال یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، لیکن اگر تصویر کر دیا جائے تب یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ میں کھایا یا اسی طرح سے کتنے دن کھایا۔ اسی طرح سے دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ جو مستجاب دعوات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ان کو ملا تھا، لیکن یہ صحابی کی لقب سے محروم رہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، ان کی والدہ کی اور ان کی خدمت میں یہ رہ گئے اور اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مستجاب دعوت بنا دیا تھا، یعنی جو دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا، ایک حدیث کے اندر آپ بتائیے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جب اویس قرنی جب آئیں گے ان کی علامتیں بتائی تھی تو ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بہرحال ایک لمبی حدیث ہے، تو یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حلوہ کھانے کے جو دلیل پیش کی جاتی ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ نے اپنے دانت سارے کے سارے دانت توڑ لیے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے اور حلوہ کھایا، اس لیے ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو اگر سنت کا عمل کرنا ہے لیکن یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو دانت توڑ لیے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی دانت توڑنا چاہیے۔ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو اس کے بعد کھانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو کسی طریقے سے جائز اور درست نہیں، یہ کوئی بنیاد دلیل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے، اور یہ بے بنیاد اور بے جا دلیلیں ہیں، نہ تاریخ معتبر کرتی ہے اور نہ ہی قرآن حدیث سے کسی طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روحوں کی آمد کا عقیدہ، یہ تو بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار ثابت ہوتا ہے۔ روحوں کی آمد کا عقیدہ، بتائیے روحوں کی آمد کا عقیدہ مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں گھر والوں کے مردوں کی روحیں گھروں میں تشریف لاتی اس رات میں، یا جو بزرگ لوگ ہیں وہ بزرگوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور اسی لیے گھروں کو سجایا جاتا ہے، انہیں خوب مزین کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو بزرگ ہیں جو موٹا لوگ پہلے گزر گئے ہیں انہیں ان کی زندگی میں جو کھانا جو پسند ہوتا تھا اسی قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کھانے کو گھر کے کونے میں رکھ دیا جاتا ہے اور برتن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ انہیں کھانا تناول ہونے میں کوئی دشواری نہ ہو، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ آپ بتائیں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر،
وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ مرنے والوں کے پیچھے قیامت ہے، یعنی جب تک وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تک ایک پردہ ہوتا ہے، ایک آڑ ہوتا ہے، برزخ ہوتا ہے، وہ بھی واپس نہیں آ سکتے۔ آپ بتائیے اللہ رب العالمین کی یہ فرماتے کہ مرنے کے بعد پھر وہ ایک پردہ عائد ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ واپس نہیں آ سکتی ہے روحیں، اور ہم اور آپ کی خیال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کی روحیں اس رات میں آتی ہے، تو اس آیت کا انکار ہے، قرآن مجید کا انکار ہے، اس سے تو کفر لازم آتا ہے۔ ایسے عقیدے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر عمدہ قسم کے کھانے ہوں گے تو تناول فرما کے چلے جائیں گے، دعائیں دیں گے، لیکن اگر عمدہ قسم کے کھانے نہیں رہیں گے، حلوہ پوری نہیں ہوگی، تو یہ لوگ مایوس چلے جائیں گے۔ بتائیے، اور برتن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ غور کریں کہ جب پردہ یعنی آسمان کے ساتھ بندشوں کو چیرتے ہوئے اگر وہ روح آپ کے گھر تک ہو جاتی ہے تو کیا وہ برتن نہیں ہٹا سکتی ہے؟ وہ ڈھکن نہیں ہٹا سکتی ہے وہ روح؟ کیسے عجیب عجیب طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے عقائد سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے روحوں کو ملانے کا بھی ختم ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، روحوں کو ملانے کا ختم۔ بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ بتائیے، جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا ماننے والا کہتا ہے، ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ شب برات یعنی 15 شعبان سے پہلے جو مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کی روحیں اس وقت تک روحوں میں جا کر کے نہیں ملتی ہے جب تک کہ ختم نہ کرایا جائے۔ تو یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور اگر ان کی روحوں کو نہیں ملایا جائے گا تو ان کی بددعا سے گھر والوں پر آفت اور مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی۔ اس طرح کا عقیدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ خوب عمدہ قسم کا کھانا بنایا جاتا ہے، کپڑے رکھے جاتے ہیں، عمدہ قسم کے لباس متعین ہوتے ہیں، خوب گھروں کو سجایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی عالم یا کوئی بھی حافظ یا امام مسجد آ کر کے ختم کرتا ہے، یعنی روحوں کو روحوں سے ملا دیتا ہے، سارے پیسے اور سارے کپڑے سب کچھ کو اپنے گھر لے جاتا ہے، اور گھر والے اس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یا امام مسجد نے جو ہے روحوں کو، میرے عزیز کے روح کو روحوں میں ملا دیا ہے، ان روحوں سے وہ جان لیے ہیں، اب کسی طرح کی پریشانی نہیں آنے والی ہے، اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر روحیں نہ ملتی تو اس کی بددعا سے جو ہے پریشانی آتی، مصیبتیں آتی۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام عقیدے، یہ تمام کے تمام اعمال یہ باطل ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی خرافات کیے جاتے ہیں، صلاۃ عرفیہ یعنی ہزاری نماز، جس کا میں نے ذکر پچھلے خطبے میں کیا تھا کہ اس میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اسے صلاۃ العرفیہ یعنی ہزاری نماز کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بدعت ہے، اور یہ موضوع روایت ہے، اس کا ثبوت صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ چند بدعات کی جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم جب تک جیے ایمان رکھیے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔